بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان کی جو بکھیر کر اڑا دیتی ہیں، پھر بھاری بھرکم ہو کر چلتی ہیں، پھر بڑی سہولت سے سبک رفتار کے ساتھ چلتی ہیں، پھر کسی خاص معاملے کو تقسیم کر دیا کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور دین حق اپنے پرے جمع کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک۔ اور اس آسمان کی قسم ہے جس میں آرائش کے سامان ہیں، بے شک تم ایک اختلافی بات میں جا پڑے ہو۔ اس کے بارے میں جھوٹ اور فریب میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو مبتلا کیا جائے۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون یسألون ایان یوم الدین۔ اٹکل پچو باتیں کرنے والے مارے جائیں جو بھول بھلیاں میں پڑے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا؟ یوم هم علی النار یفتنون۔ وہ دن جب انہیں دوزخ کے سامنے لے جا کر مشکل میں ڈالا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون۔ اب اپنی ہی خرابیوں کے مزے لیتے رہو، یہی ہے وہ جس کے لیے تم جلدی چاہتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں کی فضا میں رہیں گے، ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے دے گا اسے قبول کریں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شبہ وہ اس سے پہلے بھی نیکی ہی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ وہ رات کے وقت بہت کم آرام کیا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور رات کے پچھلے پہروں میں صبح سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخششیں طلب کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اور ان کے مالوں میں حق رہتا تھا مانگنے والے کا اور ان کا جو وسائل سے محروم ہوں۔ وفي الأرض آيات
اور زمین میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کھب کر کام کرتے ہیں، اور خود تمہارے اپنے مزاجوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تو آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم ہے، یہ اسی طرح سچ ہے جس طرح تمہارے لیے وہ بات جو تم بولتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ یا رسول اللہ، کیا آپ تک حضرت ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام۔ اب یہ ایسے لوگ تھے کہ ان سے واقفیت نہیں تھی۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ تو حضرت ابراہیم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک تنو مند بچڑا بنا لائے تو کھانا ان کے سامنے رکھا، پھر فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فأوجس منهم خيفة، تو حضرت ابراہیم نے ان سے کچھ خوف سا محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا ڈریے مت۔ وبشروه بغلام عليم، اور انہوں نے انہیں ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنے منہ پر دہتڑ مار کر کہنے لگیں میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بات آپ کے پروردگار نے فرمائی ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة
کہا ہمیں بے شک بھیجا گیا ہے گناہ گار لوگوں کی طرف تاکہ ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر چھوڑیں۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے پروردگار کے ہاں سے ان پر نشان لگے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو اس بستی میں جو بھی کوئی با ایمان تھا اسے ہم نے وہاں سے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے صرف ایک گھر کے سوا کوئی نہ ملا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا چھوڑا جو درد انگیز عذاب سے خائف ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور حضرت موسیٰ کے واقعہ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل دے کر فرعون کی جانب بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تو اس نے اپنی قوت کو ساتھ لے کر منہ پھیر لیا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم تو ہم نے اس کی اور اس کے سارے لشکروں کی گرفت کر لی اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور عاد میں بھی جب ہم نے ان پر خشکی پھیلانے والا جھکڑ چلایا۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وہ جس شے پر سے گزرتا تھا اسے چورا چورا کر ڈالتا تھا۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور سمود میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت تک فائدہ اٹھاؤ، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی تو ان کے آنکھوں دیکھے کڑکے نے ان کی گرفت کر لی۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل وہ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہ سکے تو وہ مقابلہ کیا کرتے، اور اس سے پہلے قوم نوح إنهم كانوا
وہ بہت برے لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں بنایا ہے اور ہم ہی اس کو کشادہ کرنے والے تھے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم ہی نے بچھونا بنایا تو کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر شے کے دو دو جوڑے بنائے ہیں تاکہ تمہیں نصیحت ہو۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم، اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ والحمد لله رب العالمين۔